بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ ساتھیو، ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کرتے کرتے ہم نے اصل میں روحانیت یعنی اسپرچولیزم کو بھی ٹچ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم نے غصے کو کنٹرول کیا ہے تو ہم نے روحانیت کے ذریعے ہی کنٹرول کیا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک باقاعدہ ایک دھڑا ہے، ایک باقاعدہ گروہ ہے جس کو ہم صوفیزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ایک صوفیہ کا سلسلہ بولتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ چلیں ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی بساط تک اپنے تئیں جو چیزیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ تو ساتھیو، جب بھی ہم انسان نے اپنی اصلاح کا جب بھی بیڑا اٹھایا ہے تب بھی اس نے روحانیت کی طرف رخ کیا ہے، ٹھیک۔ جب وہ روحانیت کی طرف جائے گا تو پھر اس کا دو طرح کی چیزوں سے پالا پڑے گا۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہیں جس کو ہم شریعہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں دو باتیں ہیں نا، ایک شریعت اور ایک طریقت، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جب طریقت کو میں عام لفظوں میں کہہ لیتا ہوں کہ طریقہ یعنی سنت، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا جو، ٹھیک۔ شریعہ جو ہماری شریعت ہے قرآن حکیم کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات۔ تو اب دیکھیں، ہم علم کی باتیں میں واپس آ رہا ہوں، ہم علم کی باتوں میں سیکھ رہے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، اور سہارا ہم لے رہے ہیں کچھ 4 کتابوں کا، اور لیکن فیلڈ ہمارا روحانیت کو چھو کے نکلے گا۔ ہم جائیں گے اس رستے سے، لیکن جائیں گے ہم بڑے احتیاط اور ماڈرن انداز میں۔ ہم بلائنڈلی کسی بھی صوفی پہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ بھئی ہم تو سمجھ لیں کہ ہم تو KG1 میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نرسری کے بچے ہیں، ہم پریپ کے بچے ہو سکتے ہیں اسپرچولیزم میں۔ ہمیں اس کے صوفیزم کا جو ہے MA کے لیول کی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آنی ہم نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، ہم نے اعتراض نہیں کرنا۔ ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے صوفیزم میں بے شمار چیزیں ہیں جن کے اوپر میرا اعتراض ہے، اور وہ نام نہاد اسٹیبلشڈ ٹروتھ بنے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مجھے وہ سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، احادیث سے چیزیں نہیں ملتی ہیں، قرآن حکیم سے نہیں ملتی ہیں، تو میں ان کو نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ان کا وہ آج کل اسٹیبلشڈ ٹروتھ بنے ہوئے ہیں، اسٹیبلشڈ ریالٹیز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بات کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کے اوپر ایک سیر حاصل بات کریں، لیکن بات بڑی احتیاط سے کریں جو سمجھنے کے قابل ہو۔ ہم لاجک کی ایج میں رہ رہے ہیں نا، ہم چیزوں کو لاجیکلی، انسان ہے ہی لاجک والا، عقل والا۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ افلا یتدبرون، قرآن حکیم میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے، افلا یتدبرون، افلا تاکلون، افلا تاکلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ افلا یتدبرون، تو پس تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تدبیر کیوں نہیں لڑاتے ہو، کوشش کیوں نہیں کرتے ہو، ہے نا۔ تو ساتھیو، اس معاملے میں ہم نے سوچا کہ چلو ہم اپنی بساط تک چیزوں کو ڈیفائن کریں۔ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کریں گے تو ہم غزالی کا سہارا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غزالی کا سہارا لینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ شبلی نعمانی صاحب کی کتاب ہے الغزالی، یہ دیکھیے گا، ٹھیک، بڑی پرانی کتاب مجھے مل گئی کہیں سے، اور بہت مزہ ہے۔ اگر یقین کریں آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم مولانا شبلی نعمانی نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہوا ہے، جو ہے الغزالی کی شکل میں، ٹھیک۔ دوسری کتاب ہے، دیکھیے گا ساتھیو، یہ پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ، ٹھیک۔ اس کو میں نے کئی مرتبہ کتاب کو پڑھا ہے، مجھے تو اب زبانی یاد ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ کتاب آپ سب کو پڑھنی چاہیے۔
کیونکہ اگر اپنے ایموشنز کو سمجھنا ہے، ای آئی پہ عبور حاصل کرنا ہے، تو ایسی چیزوں کی آپ کو بہت ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ 8-10 منٹ میں روزانہ آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد آگے یہ آج کل ماڈرن بک ہے، یہ آج کل یہ کتاب چل رہی ہے الف شفق صاحبہ کی، اس کے اوپر آپ کو ڈھیروں مواد مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دی 40 رولز آف لو۔ اچھا، اس کی مزیدار بات بتاؤں 40 رولز آف لو کی؟ جب یہ کتاب نئی پبلش ہوئی نا، جب نئی مارکیٹ میں آئی، تو ہمیں ہمارے کسی دوست نے کہا کہ یار یہ کتاب پڑھو، آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایج ہوتی ہے نا یہ لو شب کی باتیں کرنے کی، اس کے بعد بڑے ہو گئے ہیں، نہیں سمجھ آئی۔ یقین کریں کہ کتاب میرے ہاتھوں میں رہی، میرے پاس رہی، میرے لیپ ٹاپ میں رہی، موبائل میں رہی ایون، لیکن میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یار مجھے کیا اس سے غرض ہے 40 رول آف لو سے، میں نے کیا کرنے ہیں لو شب کے رولز اب، ٹھیک ہے۔ شادی شدہ ہو گئے ہیں، بچوں والے ہو گئے ہیں، اب ختم کریں اس معاملات کو۔ تو میں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دی۔ لیکن اس 40 رولز آف لو کو، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوبارہ، اس 40 رولز آف لو کو میں نے دوبارہ شروع کیا آگے، ٹھیک۔ لایا تھا میں اپنی کسی اسٹوڈنٹ کے لیے، تو میں نے کہا چلو پڑھ لیں گے وہ، میں نے تو اس کا اوور ویو صرف دیکھ لیا تھا، لیکن چونکہ میں نے اس کے کرداروں کو پہلے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، شمس کو وغیرہ کا، تو میں نے پہلے 2-3 پیج پڑھ کے 2-3 چیپٹر پڑھ کے چھوڑ دیا اس کو۔ لیکن اب اس کے بعد مجھے مزہ آنا شروع ہے، دوبارہ جب میں 5-7 سال کے بعد دوبارہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو چونکہ یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، ڈیبیٹ کرنے میں ویسے بڑا مزہ آتا ہے، چیزیں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ اس کو مس نہ کیجیے گا، اس کو لازمی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لو کی بات ہوئی ہے، اصل میں لو سے مراد وہ خدا تک پہنچنے کا رستہ ہے، یہ دنیاوی لو کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں بھی چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی کتاب تھی من کی دنیا، ٹھیک ہے، یہ آگے من کی دنیا۔ تو یہ من کی دنیا ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برگ صاحب، ٹھیک۔ تو یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور یہ کتاب واقعی میں اس کے اوپر میں نے بہت سارے اپنے اعتراضات کتاب کے اوپر میں لکھتا چلا جا رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ آج کے دن کے میرے اعتراضات ہیں۔ ممکن ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم، عقل کے بڑھنے کے ساتھ، عمر کے بڑھنے کے ساتھ، ایکسپوجر بڑھنے کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں بدلنا پڑتی ہیں نا، آئیڈیاز کو بدلنا پڑتے ہیں نا، تو اچھی بات ہے ہم وہ اگر ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے آئیڈیاز غلط ہیں تو ہم بدل لیں گے انشاءاللہ، نیور مائنڈ، انسان ہیں ہم لوگ، ٹھیک۔ تو اس میں ایک بات اب ہمیں سمجھ آ گئی ساتھیوں کہ ہم یہ 4 کتابیں، اور 5ویں کتاب ہے دا پاور آف ناؤ، ایکرٹ ٹولے صاحب کی۔ دا پاور آف ناؤ چونکہ میرے پاس نیچے پڑی ہے، میں اوپر اپ اسٹیئر میں بیٹھا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ دا پاور آف ناؤ ہر بندہ ایسے گھول کے پی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اسکالرز ابھی زندہ ہیں جو رائٹر اس کا، تو وہ بھی بہت کمال ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے ان سے آن لائن بات کرنے کا، رابطہ کرنے کا، تو لازمی کیجیے گا۔ ایکرٹ ٹولے صاحب دا پاور آف ناؤ، کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی لگا دوں اس کے لیے، ٹھیک ساتھیوں۔ تو ہم نے ای آئی ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنا ہے۔ میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں، ہم لوگ یعنی علم کی باتیں میں ہم سیکھ رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حسد کو کیسے روکنا ہے، اس کے بعد ہم نے مخاصمت کو کیسے روکنا ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ انمٹی کا اظہار کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اپنی جذبات کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ای آئی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو ہم نے ان کو کوشش کریں گے کہ ابھی ہم ان 4-5 کتابوں کے ذریعے ہم آپ تک اس کی پوری انسائٹ پہنچائیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہماری کسی بات کو اگر اعتراض آپ کو ہو تو وہ اعتراض آپ کا سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے ہر اعتراض کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں جس میں ہمیں آپ کو پریشانی ہو اور ہمیں پریشانی ہو۔ ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو لرننگ والی ہو، سیکھ رہے ہیں نا، آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے ہم کسی نہ کسی نہج پہ پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ایم اے والوں کو پڑھاتے ہوئے میں اکثر کہتا ہوں، ہم نہ نتیجہ نکال کے بحث کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میں۔ اہل سنت میں بریلوی سے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، سپوز، اگرچہ میں نہیں رکھتا ہوں، لیکن فرض کریں کہ میں اہل سنت کے ساتھ بریلوی مسلک سے میرا تعلق ہے، تو میں کیا کروں گا، میرا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بریلویت کو میں نے کیا کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے۔
تو جتنی بھی بحث ہماری ہوگی پھر وہ نتیجہ پہلے نکالا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس سے اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ بحث کر کے نتیجہ نکال لیں, نہ کہ نتیجہ نکال کے آپ بحث کرنا شروع کر دیں. ڈبیٹ ایک اٹ سیلف بہت اعلیٰ شے ہے, ٹھیک ہے. ڈبیٹ کی تو کیا ہی بات ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو ڈبیٹ کرتے ہوئے آپ کو نگیٹ کرتا ہے, آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے, آپ کی آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتا ہے, تو ڈبیٹ کر رہا ہے نا, وہ دلیلیں دے رہا ہے نا. آپ بھی دلیل دیں, آپ بھی معاملہ کریں. تو لٹ نہ اٹھائیں, مار کٹائی مت کریں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو ساتھیوں ہم علم کی باتیں میں ان 5 کتابوں کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہوئے ہم اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے ساتھیوں, جی جزاک اللہ.